سقطت من عين الله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اجتماع نام ہے قربانیوں کے جمع ہونے کا۔ اجتماع نام ہے جماعتوں کے جمع ہونے کا، اور اجتماع نام ہے جماعتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ یہ اصل اجتماع ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے تھے، اجتماعات ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بیمار تھے، تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا میوات میں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، بہت بڑے عالم جنہوں نے بہت عظیم شان کتاب لکھی احیاء السنن، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو روایات کے ذریعے سمجھایا۔ اجتماع میں حضرت پہنچے، واپسی ہو گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری دی، فرمایا یوسف، مولانا ظفر کو جماعتوں کے نکلنے کا منظر بھی دکھلایا کہ جب جماعتیں کندھوں پر بستر لے کر راہ خدا کی طرف چل پڑی، نکل پڑی، یہ منظر بھی دکھلایا؟ فرمایا یہ تو دکھایا نہیں، بیان ہو گیا، دعا ہو گئی ہم آگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوسف، یہی تو دکھانے کی چیز تھی، یہی تو دکھانے کی چیز تھی، یہی تو دکھانے کی چیز تھی، یہی تو دکھانے کی چیز تھی۔ اس طرح قرن اول میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں نکلتے تھے، اور کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، انصار، مہاجرین، مکہ والے، مدینہ والے، مالدار، غریب، شہری، دیہاتی، مرد و عورت کیسے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اپنا جان، اپنا مال لے کر، اپنے گھر بار کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑ کر۔ یوسف، یہ بھی تو دکھانے کی چیز تھی۔ اجتماع جمع ہونے کا نام نہیں، اجتماع جماعتوں کے نکلنے کا نام ہے۔ اجتماع جماعتوں کے نکلنے کا نام ہے۔ ایک بہت بڑا عالم کا انتقال ہوا دیوبند میں، اکابرین تشریف لائے نظام الدین سے، ہم لوگ وہاں تھے، پڑوس میں اجتماع ہوا تھا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اجتماع کیسا رہا؟ حضرت جی سے پوچھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم جمع ہونے والوں کو نہیں دیکھتے کتنے لوگ جمع ہوئے، ہم تو نکلنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا 100 جماعتیں ایک سال کی نکلی، 100 جماعتیں ایک سال کی، 100 جماعتیں نکلی، ہم تو نکلنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی حبشہ کا اجتماع ہوا، حضرت تشریف لائے سہارنپور، ہم لوگ پہنچے۔ حضرت اجتماع کیسا ہوا؟ حضرت نے فرمایا 4000 جماعتیں نکلی، 4000 جماعتیں نکلی۔ کسی اجتماع سے 4000 جماعتوں کا نکلنا معمولی بات نہیں۔ حضرت بہت خوش تھے، فرمایا 4000 جماعتیں۔ تو اجتماع نام ہے جماعتوں کے جمع ہونے کا، اجتماع نام ہے جماعتوں کے راہ خدا میں نکلنے کا۔ اور حضرت فرماتے ہیں اجتماع کی جماعت وہ نہیں ہے جو بن کر آ گئی 5 مہینے کی، اجتماع کی جماعت وہ نہیں ہے جو بن کر آ گئی 2 ماہ کی، اجتماع کی جماعت وہ نہیں ہے جو بن کر آ گئی 4 ماہ کی، اجتماع کی جماعت وہ نہیں ہے جو بن کر آ گئی ماں مستورات چلے کی، دوسرے چلے کی۔ فرمایا اجتماع کی جماعت وہ نہیں، اجتماع کی جماعت وہ ہے کہ جو اجتماع سے نقل نکلے، اجتماع سے نقل نکلے، یہ اجتماع کی جماعت ہے۔ اور اجتماع سے نقل جماعت جب نکلے گی جب پہلی مجلس میں بیٹھنے والے سب ارادہ کر لیں گے کہ ہم سب کو 5 ماہ میں جانا ہے، ہم سب کو 2 ماہ مستورات سفر کرنا ہے، ہم سب کو 4 ماہ راہ خدا میں نکلنا ہے۔
اللہ جزائے خیر دے اور قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی دعوت میں لگائی، نظام الدین کے مرکز میں بار بار فرماتے تھے کہ تبلیغ اور دعوت نام ہے ادھار کو نقد کرنے کا۔ تبلیغ دعوت نام ہے ادھار کو نقد کرنے کا۔ ادھار بہت ہے، ہمیں نقد ادھار کو نقد بنانا ہے۔ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان سے کہا بھائی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں صبح سے شروع کروں گا۔ صبح ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جی جمعہ سے شروع کروں گا۔ صبح جمعہ کرتے کرتے وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا حال ہو رہا ہے، چلو 5 ماہ ہمیں کہ اس اجتماع سے نہیں جا سکتا، میں جو اجتماع نعمت پور میں ہو رہا ہے اس اجتماع سے نہیں جا سکتا، آئندہ جو اجتماع ہوگا گرمیوں میں اس میں جاؤں گا۔ تو ادھار اس اجتماع سے نہیں، کچھ اجتماع سے، اس سال ابھی نہیں بعد میں، کہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، وہ آدمی کو روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس لیے نقد پر مدد ہے، نقد پر مدد ہے۔ اور یہ تو ماشاء اللہ 4 ماہ والوں کا عملہ ہے، 4 ماہ کئی بار لگے ہوئے۔ یہ بھی اگر بعد میں کہیں گے تو پھر نئے آدمی میں اور پرانے میں کیا فرق ہو؟ نئے آدمی بھی کہہ رہا بعد میں، اور 4 مہینے بار بار لگایا وہ بھی کہہ رہا ہے بعد میں، تو اس میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ اس میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ حضرت نے بار بار فرمایا صوبے کے جوڑوں میں کہ ہم تو چاہتے تھے یو پی والے آتے، ہم تو چاہتے تھے دہلی والے آتے اور آ کر یہ کہتے کہ حضرت ہمارے صوبے کا افغانوں کا 4 ماہ والوں کا جوڑ نہیں ہو رہا ہے، 4 ماہ والے جمع نہیں ہو رہے۔ کیوں سب جمع ہو رہے؟ تم کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ کہ ہمارے سارے 4 ماہ والے 5 ماہ میں جا چکے ہیں، یہاں کوئی ہے نہیں جس کو جمع کیا جائے۔ ہمارے سارے 2 چلے مسکرات میں لگائے ہوئے 2 ماہ بہرون میں جا چکے، پہلا چلا لگا کر دوسرے چلے میں جا چکے، یہاں کوئی پرانا نہیں۔ پرانے تو میدان میں ہیں، نقل و حرکت میں ہیں، چلت پھرت میں ہیں۔ تو سارے عالم میں جماعتیں جائیں، سارے عالم کے اندر نقل و حرکت ہو، چلت پھرت ہو، یہ اس اجتماع کا مقصد ہے، اس اجتماع کا مقصد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو، جب تم سے نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہم تو شرکت میں آئے ہیں، ہم تو بیان سننے آئے ہیں، ہم تو دعا میں شریک ہونے آئے ہیں، نہیں، ہم تو راہ خدا میں نکلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارے نکالے جانے کا مقصد ہی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے سارے عالم میں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم سب کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے۔ لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ذرہ کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، قطرہ کیا ہے، سمندر کیا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، رشتے دار کون ہے، زمین کہاں ہے، آسمان کہاں ہے، چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیا ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں کیا ہیں۔ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، کسی چیز کا تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ اس دنیا میں جب تم آئے تو نادان بن کر آئے۔ وجعل لکم السمع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو کان عطا فرمایا۔ کان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، اس لیے علماء نے فرمایا جتنا ایمان اور جتنا یقین بنے گا کان سے وہ اتنا کسی عمل سے نہیں بنے گا۔ اس لیے زبان ایک ہے اور کان 2 ہے۔
زبان سے بولنا شروع نہیں کرتا فوراً آ رہی، لیکن سننا شروع کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کہ ہم نے تمہیں کان عطا فرمائے تاکہ تم کانوں کو ایمان کی باتوں کے لیے کھول دو، ایمان کی باتوں کے لیے اپنے کانوں کو ادھر متوجہ کر دو۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے ایمان کے آنے کا، یقین کے آنے کا، دعوت کے آنے کا، سنت اور شریعت پر چلنے کا، عبادت اور دعوت کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کا۔ اگر کان متوجہ نہ ہوئے ایمان کی بات کی طرف، کان متوجہ نہ ہوئے دعوت کی بات کی طرف، کان متوجہ نہ ہوئے سنت کی بات کی طرف، شریعت کی بات کی طرف، آخرت کی بات کی طرف، پھر کوئی عمل آدمی نہیں کر سکتا۔ ایمان سے دور ہونے کا، عمل سے دور ہونے کا، سنت اور شریعت سے دور ہونے کا، عبادت اور دعوت سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ ایمان اور یقین کی بات کا، سنت اور شریعت کی بات کا نہ سننا ہے۔ جہنم میں، دوزخ میں، اللہ کے عذاب میں، اس کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں آنے کا سب سے بڑا سبب وہ کانوں کو ایمان اور عمل کی باتوں کی طرف متوجہ نہ کرنا ہے۔ اس لیے اجتماع اس لیے ہے تاکہ سارے مسلمان، سارے ایمان والے، سارے کلمے والے، ساری دنیا میں بسنے والے اپنے کانوں کو اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، سنت اور شریعت کی طرف، عبادت اور دعوت کی طرف متوجہ کریں۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا بنگلے والی مسجد میں، نظام الدین میں، مرکز میں، کہ ایمان والے کی، مسلمان کی، کلمے والے کی شان یہ ہے کہ جب اذان ہو وہ مسجد میں آ جائے اور جب اعلان ہو وہ مجلس میں آ جائے۔ اگر بات نہ سنی گئی ایمان کی اور عمل کی، سنت اور شریعت کی، پھر دین پر چلنا، سنت اور شریعت پر چلنا مشکل ہوگا۔ انصار نے، مہاجرین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس مسجد وار جماعت، انصار و مہاجرین نے سب سے پہلا جو حق ادا کیا وہ اپنے کانوں کا کیا۔ اللہ نے کان نعمت عطا فرمائی، کان اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی۔ نعمت پور میں سب موجود ہیں، پوری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر بار بار غور و فکر کرنا پڑے گا، بار بار ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ۔ یا ایھا الناس، اے نعمت پور میں رہنے والوں، سہارنپور میں رہنے والوں، ہند و سندھ میں رہنے والوں، مالداروں، غریبوں، مردوں، عورتوں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے رہا کرو، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے، زمینوں سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں روزی دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نعمتیں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے روزی دینے والا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، تو سب سے بڑی نعمت وہ دین کی ہے، وہ ایمان کی ہے، وہ عبادت اور دعوت کی ہے۔ تو اس نعمت کی طرف، اپنی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کان ہم نے تمہیں عطا فرمائے، ان کانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کر دو، حدیث کی طرف متوجہ کر دو، سنت اور شریعت کی طرف متوجہ کر دو۔ یہ صحابہ نے اس کا حق ادا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہماری حاجت و ضرورتوں کو بلا شرکت غیر پورا کرنے والی ذات، اننا سمعنا، ہم نے سن لیا، منادیا ینادی، ایک پکارنے والے کو جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، ان آمنوا بربکم
فآمنا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے کان بند نہیں کیے، ہم نے کانوں کو دنیا کی طرف، اسباب کی طرف، چیزوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں لگایا، ہم نے داعی اللہ کی طرف اپنے کانوں کو متوجہ کر دیا۔ ربنا اننا سمعنا، ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، اور سننے کے بعد ہم نے اطاعت کی۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ہر غیر کا انکار کر دیا اور آپ کی ذات عالی کا ہم نے بولا اقرار کر لیا۔ تو اس سننے نے ایمان کی اور یقین کی بلندیوں تک مہاجرین کو، انصار کو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو پہنچا دیا۔ اس اجتماع سے مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمان ایمان والے، کلمے والے بار بار محتاج بن کر اللہ کی باتیں سننے والے بنے، اللہ کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے والے بنے، اور اللہ کے ہر غیر سے اپنے توجہ کو ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی توجہ کرنے والے بنے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے انسان کا رخ جس طرف ہوتا ہے اس طرف کا اس کو تین کبھی نظر آ جاتا ہے، اور جس طرف اس کی پیٹھ ہوتی ہے اس طرف کا ہمالیہ پہاڑ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ آج ساری توجہ آنکھوں کی اور کانوں کی وہ دنیا کی طرف ہے، وہ مخلوق کی طرف ہے، وہ اسباب کی طرف ہے، وہ چیزوں کی طرف ہے۔ اس لیے دنیا کی عظمت دل میں بیٹھ گئی، دنیا کا یقین دل کے اندر بس گیا، اسباب کا یقین دل کے اندر بس گیا، اعمال کا یقین دل سے نکل گیا، خالق کا یقین دل سے نکل گیا، آخرت کا یقین دل سے نکل گیا۔ سامنے صرف اور صرف دنیا ہے، اس لیے دنیا کے سارے تقاضے 24 گھنٹے پورا کرنا آسان ہے، اور یہاں 2.5 گھنٹے مشکل ہیں، یہاں 8 گھنٹے مشکل ہیں، کیونکہ توجہ ساری دنیا کی طرف ہے۔ دین سے پیٹھ ہم نے پھیر لی، دعوت سے پیٹھ ہم نے پھیر لی، سنت و شریعت سے پیٹھ ہم نے پھیر لی۔ اس لیے اجتماع سے مقصد یہ ہے کہ پوری امت کے مرد، پوری امت کی عورتیں، پوری امت کا ایک فرد وہ اپنے روح کو اللہ کی طرف کرے، رسول اللہ کی طرف کرے، قرآن کی طرف کرے، حدیث کی طرف کرے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرف کرے۔ جب اس کا روح اللہ کی طرف ہو جائے گا، رسول اللہ کی طرف ہو جائے گا، قرآن و حدیث کی طرف ہو جائے گا، سنت و شریعت کی طرف ہو جائے گا، عبادت و دعوت کی طرف ہو جائے گا، اب اس کا ایمان اس سطح پر پہنچے گا جس سطح کا خدا کی طرف سے مطالبہ ہے، جس سطح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو، کلمے والو، مسلمانوں، آمنوا، ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اور ایمان والے بھی ہم نہیں، نعمت پور میں جو آئے ہیں وہ، سہارنپور میں رہ رہے ہیں وہ، ہندو سندھ میں رہ رہے ہیں وہ، ان ایمان والوں کو اس آیت میں خطاب نہیں ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا خطاب مہاجرین کو ہے، انصار کو ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہے۔ سوچو تو صحیح، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس بہترین اعلیٰ عمدہ زمانے میں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اس زمانے میں مہاجرین کو، انصار کو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مہاجرین انصار، ایمان لاؤ، یقین لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ 3 ترجمے علماء نے اس کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو یقین لاؤ۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، الیقین الایمان کلہ، یقین نام ہے ایمان کامل کا۔ تو مہاجرین کو، انصار کو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ تم ایمان لاؤ، تم یقین لاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تم اللہ کے فرما بردار و تابعدار ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، کلمے والوں کو کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ ایمان والے جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون
کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سب کامیاب ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صبح قیامت تک اگر انصار مہاجرین تمہارے جیسا لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پر آئیں گے۔ تو وہ ایمان میں معیار ہے، نمونہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، یقین کے مضبوط کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے فرما رہے ہیں، انصار سے فرما رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں، ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم۔ اے مہاجرین انصار، تمہارا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے کے سب پر پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، اس کے نقش و نگار، پھول بوٹے، چمک دمک مان پڑ جاتی ہے، ایسے ہی ایمان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ایمان کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اس زمانے میں ایمان ضعیف ہو رہا تھا، ایمان کمزور ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی کہ ہمارے اندر ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ کو ایمان کا دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان کا دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان کی دعوت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دعا پسند ہے۔ قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے، فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، آسمان کا انکار کر دیتا ہے، زمین کا انکار کر دیتا ہے، چاند سورج ستاروں کا انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج آدمی آسمان کا انکار کر رہا ہے، زمین کا انکار کر رہا ہے، چاند سورج ستاروں کا انکار کر رہا ہے، ساری مخلوق کا انکار کر رہا ہے، نہیں انکار کر رہا تو اپنا انکار نہیں کر رہا کہ میں کیسے 5 مہینے میں چلا جاؤں، میں تو اکیلا ہوں دکان میں، میں کیسے 5 مہینے میں چلا جاؤں، میں تو اکیلا ہوں کھیت میں، میں کیسے 5 مہینے میں چلا جاؤں، میں تو اکیلا ہوں گھر میں، گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، دکان میری وجہ سے چل رہی ہے، کارخانہ میری وجہ سے چل رہا ہے، میں ہوں تو گھر ہے، میں ہوں تو کھیت ہے، میں ہوں تو دکان ہے، میں نہ ہوں تو کیا ہوگا کہ اپنا انکار آدمی نہیں کر پاتا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی استعدادوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اپنے استعداد سے، صلاحیت سے کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوتا، تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اسلمنا، ہم اسلام لائے، اپنے اسلام لانے کا احسان جتانے لگے۔ اللہ نے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے، ان سے کہہ دو قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام نہیں لائے، بل اللہ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ مجھ پر، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے اس نے تمہیں ایمان عطا کیا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم گشتوں میں کہتے ہیں، ملاقاتوں میں کہتے ہیں، بیانوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، یہ اللہ کی بات ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو سمجھتے تھے، اسلام لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے عام فرما دیا، اللہ نے احسان فرما دیا، اور ایمان لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی وہ ایمان کے دعوے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایمان کی دعوت کے لیے تیار ہوتے تھے، ایمان کو پھیلانے پہنچانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آج ہم 5 ماہ لگا کر بھی اور 4 مہینے 3 دفعہ لگا کر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بیرون میں دوبارہ بھیج دو، ہمیں مامستورات دوبارہ 2 ماہ کے لیے بھیج دو، ہمیں 4 مہینے کے لیے دوبارہ بھیج دو۔ ہم 4 مہینے لگا کر مطمئن ہو گئے، ہم 5 ماہ لگا کر مطمئن ہو گئے، ہم 2 ماہ لگا کر مطمئن ہو گئے کہ اب جب تک ہماری تشکیل نہیں ہوگی، جب تک ہماری منتیں خوشامدیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک کہ ہم بیرون کا سفر نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ہم اندرون ہر سال 4 مہینے نہیں لگائیں گے۔
اس وقت تک کہ ہم ہر مہینے 10 دن نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہم ہر روز 8 گھنٹے نہیں لگائیں گے جب تک کہ ہماری منتیں نہ ہو، ہمارے کچھ عمل نہ ہو۔ تو ہم 5 ماہ لگا کر 4 ماہ لگا کر بھی وہ بات نہیں کہہ رہے جو بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہوتے ہی کہتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے۔ عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعوت دی، یا عمرو بن مرہ آمین باللہ، عمرو بن مرہ ایمان لے آ، یؤمنک اللہ من حول جہنم، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی ہولناکی سے بچا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے وہ بات کہی جو ہم سال لگا کر بھی، دوسرا سال لگا کر بھی، 2 ماہ لگا کر بھی، 5 ماہ لگا کر بھی، اندرون بیرون میں پھر کر بھی آج تک نہیں کہہ پا رہے، وہ بات انہوں نے فوراً کہی اور کہا اللہ کے رسول فداک ابی و امی، اللہ کے رسول میں تو قربان ہو گیا آپ پر کلمہ پڑھ کر، میں تو قربان ہو گیا آپ پر اسلام لا کر، میں تو قربان ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ بھی آپ کی بات سنیں، میرے ماں باپ بھی آپ کی بات پر عمل کریں، میرے ماں باپ بھی آپ کی راہ میں قربان ہو جائیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور پھر جو بات مجھے یاد کرنی ہے وہ یہ تھی، حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ابعثنی الی قومی، ابعثنی الی قومی، آپ مجھے میری قوم میں بھیج دو دعوت کے لیے، آپ مجھے میری قوم میں بھیج دو تبلیغ کے لیے، آپ میری قوم میں بھیج دو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے ایمان لاتے ہی کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہوتے ہی مجھے بھیج دو، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں، چلے والے خدمت کے لیے آئے ہیں، 4 مہینے والے شرکت کے لیے آئے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے، ہم تو بہت کمزور ہو گئے، ہم تو بہت، ہر ایک اپنا بہانہ بنا رہا ہے، مالدار اپنا بہانہ بنا رہا ہے، غریب اپنا بہانہ بنا رہا ہے، اور پڑھا لکھا اپنا بہانہ بنا رہا ہے، اور ان پڑھ اپنا بہانہ بنا رہا ہے۔ چلو راہ خدا میں کہ میں کیا کروں گا جا کر، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، کیا فائدہ راہ خدا میں نکل کر، بھائی تم چلو، میں کیسے جاؤں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں جاؤں گا تو تم کہو گے بیان کرو، میں جاؤں گا تو تم کہو گے تعلیم کرو، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیسے جاؤں؟ پڑھا لکھا کہہ رہا ہے مجھے سب پتہ ہے، میں کیوں جاؤں؟ ان پڑھ کہہ رہا ہے میں کیوں جاؤں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ غریب کہہ رہا ہے کہ میں تو جو کما رہا ہوں وہ کھا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ مالدار کہہ رہا ہے اتنا بڑا کارخانہ چھوڑ کر، اتنی بڑی فیکٹری چھوڑ کر، اتنی زمین و جائیداد چھوڑ کر، اتنی بھینسیں ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنے ٹریکٹر ہیں اور اتنی فصلیں ہیں اور اتنا کارخانہ فیکٹری ہے، کیسے چھوڑ کر جاؤں اتنا اسباب، اتنی چیزیں؟ ایک آدمی کی میں نے تشکیل کی، چلو 4 ماہ میں، چلو راہ خدا میں، کہنے لگا بول صاحب میری دکان سے قصبے میں 4 دکانیں چل رہی، اگر میں چلا گیا سبھی دکانیں بند ہو جائیں گی، اس لیے میں جا نہیں سکتا۔ تو مالدار کہہ رہا ہے اتنی دکانیں چھوڑ کر کیسے جاؤں، اتنے کارخانے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ غریب کہہ رہا ہے میں غربت میں کیسے جاؤں؟ اور امیر کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں؟ علم والا کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں؟ بے علم والا کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں؟ تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور تو چاہے تو راہ ہزار ہے، تو نہ چاہے تو راہ ہزار، تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، اور تو چاہے تو پھر راہ ہزار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں، انبیاء علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی عامل نہیں، ان سے بڑا کوئی موحد نہیں، اس کے باوجود وہ راہ خدا کی نقل و حرکت کرتے تھے، راہ خدا کی نقل کرتے تھے، امت تک انسانیت تک پہنچتے تھے، اللہ کے پیغام کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ یہ ہمارا سب کا پہلا سبق ہے فضائل اعمال کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے طائف پہلے تشریف لے گئے۔ کیوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا وہ تبلیغ کے لیے تھا، وہ دعوت کے لیے تھا، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھا،
وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے تھا. اللہ چاہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف والوں کو آنے واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے. آنے واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پہنچا دیتے. اتنا لمبا پیدل سفر کرایا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. علماء نے لکھا جلالین شریف جو بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی، مشکوٰۃ شریف کے ساتھ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ یہ طائف جو سعودیہ کا بڑا شہر ہے کہ یہ چٹیل میدان تھا. یہاں کوئی سرسبز و شادابی نہیں تھی. اللہ نے چاہا کہ اس کو سرسبز و شاداب کیا جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ جبرائیل ملک شام میں، اور وہاں کا ایک شاندار عمدہ بہترین علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس علاقے کو لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور شام کے علاقے کو لے کر اس کی تہ میں داخل ہو گئے اور اس کو اٹھایا اپنے ناخون پر، اور اپنے ناخون پر اٹھا کر اس پورے شاندار سرسبز و شاداب شام کے علاقے کو لے کر مکہ پہنچے اور بیت اللہ کا کعبے کا اس کو اپنی انگلی پر طواف کرایا، اور طواف کرانے کے بعد اس کو وہاں رکھ دیا جہاں آج طائف ہے کہ یہ طائف اس نے طواف کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کی انگلی پر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یمن بھیجا کہ یمن سے علاقہ لے کر آؤ سرسبز و شاداب، اور بعض روایتوں میں ملک شام، اور وہاں سے لا کر اس کا چاروں طرف طواف کرا کر پھر اس کو وہاں رکھ دیا. تو جیسے شام سے یہاں پہنچا دیا اس علاقے کو، تو اس علاقے کو یہاں مکہ میں پہنچانا وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہنچا دیتے. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نازل نہیں فرمایا کہ آپ براق پر سوار ہو کر وہاں طائف پہنچ جائے. طائف والوں نے یہاں نہیں پہنچایا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا کے اندر بھیجا تاکہ نعمت پور میں آنے والوں، اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو، سہارنپور میں رہنے والوں کو، ہند و سندھ میں رہنے والوں کو، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ تبلیغ کے لیے نکلنا، دعوت کے لیے نکلنا اور اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے نکلنا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے، مہا عمل ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے تاکہ پتہ چل جائے راہ خدا کا سفر اللہ کے یہاں پیدل مطلوب ہے. پیدل پر جو ثواب ہے وہ سواری پر جو ثواب نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ تبلیغ والے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکر کرتے ہیں. اللہ نے جہاز بنا دیے، ٹرین بنا دی، شاندار عمدہ بسیں بنا دی، کاریں بنا دی، موٹر سائیکلیں بنا دی، اس کے باوجود یہ پیدل جماعت میں جا رہے ہیں، پیدل جماعت میں جا رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی سواریوں کی ناقدری کر رہے ہیں، نہ شکر کر رہے ہیں. جب اللہ نے جہاز بنا دیے،